بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شیشے پر دستک دے رہی تھیں۔ کراچی کی شام میں ایک عجیب سی اداسی تھی، بالکل ویسی ہی جیسے قائزان عالم کی زندگی پچھلے 6 ماہ سے اداس ہو گئی تھی۔ 2 ننھے جڑواں بچے، ایک نامکمل شادی اور ایک بیوی جو بغیر سوچے سب کچھ چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زندگی اب صرف ذمہ داریوں کا بوجھ بن گئی تھی۔ فون کی بیل نے خاموشی توڑی۔ قائزان نے بھاری پلکیں مسلتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری طرف اس کی پرسنل اسسٹنٹ تھی۔ سر، آپ نے کہا تھا آج نئی سیکرٹری انٹرویو کے لیے آ رہی ہیں، بھیج دوں اندر؟ ہاں بھیج دو، قائزان نے مختصر سے جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دراز قد، سادہ مگر پروفیشنل لباس میں ملبوس، بالوں کی پونی ٹیل کیے وہ چلتی آ رہی تھی، سفید شرٹ اور نیوی بلو پینسل سکرٹ میں۔ وہ بے حد کانفیڈنٹ لگ رہی تھی۔ السلام علیکم سر، اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ قائزان نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور فائل اٹھا لی۔ نام؟ مختصر سوال۔ قائرہ۔ سادہ مگر پراسرار لہجہ۔ مس قائرہ، یہ ایک ایونٹ مینجمنٹ کمپنی ہے۔ قائزان کا لہجہ سخت مگر دھیما تھا۔ یہاں دن رات میں کوئی فرق نہیں، اکثر امپلائیز یہاں رات گزرے تک کام کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی کام آ سکتا ہے، کبھی بھی ایمرجنسی۔ کیا تم تیار ہو اس سب کے لیے؟ اپنے ازلی سخت انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کی فائل چیک کر رہا تھا۔ سر، جاب کے لیے آئی ہوں، خواب دیکھنے نہیں۔ رات دن کا فرق مٹانا پڑا تو مٹا دوں گی، قائرہ نے ہلکے سے پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ قائزان نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ جواب میں کچھ اور کہے گی، کوئی نفی کرے گی، مگر یہ لڑکی عام امیدواروں کی طرح جھجکنے والی نہیں تھی۔ کل سے جوائن کر لو، اتنا کہہ کر وہ دوبارہ اپنی فائلز میں مصروف ہو گیا۔ تھینک یو سر، اٹھ کر اسی بااعتماد انداز میں باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد قائزان نے دروازے کی طرف دیکھا۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی نظریں قائزان کو 1 منٹ سے زیادہ اپنے اوپر محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسے ایسی ہی سیکرٹری چاہیے تھی جو صرف کام پر دھیان دے، نہ کہ اس کی پرسنالٹی پر۔ قائرہ وقت پر آفس پہنچی۔ پروفیشنل ماحول تھا مگر اسٹاف کی سرگوشیوں میں قائزان کی ذاتی زندگی کا ذکر عام تھا۔ پتہ ہے سر کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے، ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے کہا۔ پچھلے سال ان کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، تب سے ان کا مزاج کافی سخت ہو گیا ہے، تم سنبھل کر رہنا۔ قائرہ بھرپور مسکرائی۔ میرا ان کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو یہاں جاب کے لیے آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ وہ بھی اپنی ذاتی زندگی کا غصہ اپنی سیکرٹری پر نہیں نکالیں گے۔ اس کی بات پر ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی مسکرائی۔ یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے اپنے باس کا شجرہ نسب سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 2 دن بعد عالم ایونٹ کمپنی کو ایک شادی کے ایونٹ کا کانٹریکٹ ملا۔ کلائنٹ ہائی پروفائل تھا، سب کچھ پرفیکٹ ہونا ضروری تھا۔ قائزان ان کانٹریکٹ کو لے کر کافی سنجیدہ تھا۔ میٹنگ روم میں قائزان نے پروجیکٹ کی تفصیلات بتائیں۔ قائرہ نوٹس لے رہی تھی۔ قائرہ، کلائنٹ کی فیملی سے کوارڈینیشن تم دیکھو گی، ڈیکوریشن اور لوکیشن میں خود فائنل کروں گا۔ قائزان نے فائل الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا۔ سر، اگر برا نہ مانے تو میرا خیال ہے ڈیکوریشن کلائنٹ کی فیملی کے مشورے سے فائنل کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں پرابلم ہو سکتی ہے۔ قائرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا تو قائزان نے نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ یہاں فیصلے میں کرتا ہوں، تم بس کام پر فوکس کرو۔ قائرہ کے ہونٹ بھینچ گئے مگر وہ چپ رہی۔ اب یہاں بھی اپنی زبان کے جوہر دکھا کر نوکری سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ شخص حد سے زیادہ خود پسند ہے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی۔ اگلے دن جب کلائنٹ آیا تو قائرہ کی بات سچ ہو گئی۔ ڈیکوریشن پر شدید اختلاف پیدا ہوا تھا۔ قائزان کلائنٹ سے ملنے کے بعد راہداری میں تیز تیز آگے بڑھ رہا تھا، پیچھے متذبذب سی وہ بھی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا آرڈر پر کام کرو، اپنی مرضی نہ کرو۔ قائزان اپنے آفس میں آتے ہی غصے سے الٹا اس پر بھڑکا، جبکہ غلطی تو خود کی تھی۔ اگر میں اپنی مرضی نہ کرتی تو آدھا کام ضائع ہو چکا ہوتا سر۔ انہیں ڈیکوریشن پر اعتراض تھا، میں نے ڈیکوریشن آئیڈیا آپ کا ہی فالو کیا تھا، صرف لوکیشن میں تھوڑی چینجز تھی۔ قائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ضبط کرتے ہوئے بولی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ کلائنٹ کو واقعی لوکیشن پر بدلاؤ پسند آیا تھا، مگر ڈیکوریشن پر جو اختلاف ہوا تھا اس وجہ سے پورے ایونٹ کا چارم ختم ہو گیا تھا۔ اس رات قائزان آفس میں اکیلا بیٹھا گلاس وال سے باہر بہتی بارش دیکھ رہا تھا۔ قائرہ کی غلطی نہیں تھی، میں اپنی ٹینشنز میں غلط فیصلے کر رہا ہوں، مجھے اس کی مدد اور مشورے کی ضرورت ہے۔ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے وہ گہری سوچ میں تھا۔
اگلے دن اس نے خود کائرہ کو بلایا۔ وہ اندر آئی تو چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ کل کے لیے سوری، تم صحیح تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بولا تو لہجے میں سنجیدگی تھی۔ کائرہ نے چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ آپ سوری بھی بولتے ہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ قائزان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بس کبھی کبھار، جب کوئی واقعی صحیح ہو۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب کائرہ نے قائزان کے اندر کے نرم انسان کو محسوس کیا تھا۔ اب وہ اسے مزید کچھ کہہ رہا تھا اور وہ اس کی ہدایات کو بغور سن رہی تھی۔ 2 دن بعد آفس میں ہلچل مچ گئی۔ قائزان کے ننھے جڑواں بچے میڈ کے ساتھ آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مگر قائزان کا دل کیا آج وہ ان کے ساتھ وقت گزارے۔ ابھی وہ ایک کال سننے باہر گیا تھا، تبھی کائرہ اس کے آفس میں آئی اور چونکی۔ وہاں ایک میڈ موجود تھی، ساتھ ہی 2 چھوٹے چھوٹے جڑواں بچے۔ کائرہ خوشگوار حیرت سے ان کی طرف آئی۔ گول مٹول ہاتھ، مسکراتے چہرے۔ کائرہ بچوں کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے جھک کر اذلان کو گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ تبھی قائزان کی نظر اپنے آفس کے گلاس وال سے اندر کھڑی کائرہ پر گئی، جو اذلان کو گود میں لیے کبھی اس کے ہاتھ پر پیار کرتی اور کبھی اس کی ناک چھیڑتی، کبھی اس کے مسکرانے پر کھلکھلا اٹھتی۔ قائزان دروازے پر کھڑا حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ 6 مہینے بعد پہلی بار کسی نے ان بچوں کو اتنی محبت سے دیکھا تھا۔ اب وہ اذلان کو واپس بیبی کواٹ میں لٹا کر عمل کو گود میں اٹھا کر چومنے لگی۔ تبھی وہ اندر آیا۔ ماشاءاللہ کتنے پیارے بچے ہیں آپ کے، کائرہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ تمہیں بچے پسند ہیں؟ قائزان نے دھیرے سے پوچھا۔ پیار سے دیکھو تو دنیا کا ہر بچہ خوبصورت لگتا ہے۔ کائرہ نے چہرے پر ایک سایہ سے لہرایا، پھر وہ دھیرے سے مسکرائے۔ قائزان اس کے چہرے کے اچانک بدلتے رنگ دیکھ چکا تھا، مگر وہ اسے مزید کوئی سوال نہ کر سکا جس کا رخ اس کی ذاتی زندگی کی طرف جاتا۔ پروجیکٹ کا کام تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ قائزان اور کائرہ کے درمیان اب پہلے جیسی تکرار نہیں رہی تھی۔ جہاں قائزان نے اپنے غصے پر قابو پایا، وہیں کائرہ کے اوپینینز بھی کافی حد تک کم ہو گئے تھے۔ وہ اسے جو حکم دیتا وہ اسے پورا کرتی۔ وقت کافی اچھا گزر رہا تھا، لیکن ان کے درمیان ایک عجیب سی خاموش کشش پیدا ہو گئی تھی۔ رات گئے آفس میں فائلز پر جھکتے جھکتے جب نظریں ٹکرا جاتی وقت تھم سا جاتا۔ قائزان اس کی موجودگی میں کافی پرسکون رہتا تھا کیونکہ وہ سب سنبھال لیتی تھی۔ البتہ وہ کبھی کبھی غصہ کر جاتا تھا، جیسے ابھی کر چکا تھا۔ کائرہ منہ بسوڑے سامنے بیٹھی کام کر رہی تھی، جبکہ قائزان لیپ ٹاپ میں ای میلز چیک کر رہا تھا۔ کائرہ زیادہ دیکھ خود کو خاموش نہ رکھ پائی۔ سر ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی، اگر آپ یوں ہی روز روز مجھ پر غصہ کرتے رہے اور ایک دن میں جاب چھوڑ کر چلی گئی تو آپ کیا کریں گے؟ معصومیت سے آنکھیں ٹپ ٹپا کر سوال کیا۔ قائزان نے بھویں چڑھائے اسے دیکھا۔ اور آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ یہ جاب کیوں چھوڑیں گی مس کائرہ؟ وہ لیپ ٹاپ سکرین گرائے مٹھی پر تھوڑی ٹکائے فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کائرہ کی آنکھیں چمکی۔ بیکاز آپ غصہ بہت کرتے ہیں۔ کائرہ کے انداز پر اسے ہنسی آئی، مگر وہ اصلی سختی لیے اسے دیکھتا رہا۔ ایک باس اگر غصہ نہ کرے تو وہ باس کیسے کہلائے گا؟ اور اگر تم نے آئندہ جاب چھوڑنے کی بات کی تو میں اس سے بھی زیادہ غصہ کروں گا۔ کائرہ بہت نرمی سے اسے وارن کرتے ہوئے وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گیا۔ سر، لگتا ہے میں آہستہ آہستہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو رہی ہوں، آپ کے کام کے لیے۔ کائرہ بھی کافی بدل چکی تھی۔ وہ اکثر اس سے یوں ہی بیٹھ کر اپنے دل میں آئی باتیں کہہ دیتی تھی اور وہ سنتا بھی تھا۔ ڈونٹ اوور تھنک مس کائرہ، تم بس ایک امپلائی ہو، قائزان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کائرہ نے منہ بسوڑ لیا۔ ہاں، اگر یہ بس ایک امپلائی کسی دن استعفیٰ دے گئی نا، پھر پتہ چلے گا انہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے فائلز میں جھک گئی، جبکہ وہ سب سن چکا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے جب وہ واپس آفس میں آیا تو اسے کائرہ کی بات یاد آئی۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر انگلیوں سے پیشانی رگڑی۔ میری آدھی سے زیادہ ٹینشنز تو تم ختم کر دیتی ہو کائرہ۔ تم واقعی بہت قابل لڑکی ہو، اینڈ آف کورس اتنی اچھی سیکٹری میں ڈیزرو کرتا ہی تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے موبائل چیک کرنے لگا۔ رات کے 12:30 کا وقت تھا۔ عالم ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اب تک روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی۔ شادی کے پروجیکٹ کی تیاری زور و شور سے جاری تھی، مگر باقی اسٹاف جا چکا تھا۔ صرف 2 لوگ باقی تھے، قائزان اور کائرہ۔
کائرہ فائلز میں جھکی ایونٹ کے حساب سے دلہن کی خواہش پر مہندی کے ڈیزائنز فائنل کر رہی تھی۔ قائزان پاس کھڑا لائٹنگ پلانز چیک کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھی اور کمرے میں عجیب سا سکون تھا۔ تبھی اچانک ساری بتیاں بجھ گئیں۔ دفتر مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ لوگ اس وقت گراؤنڈ فلور کے آفس میں موجود تھے۔ اوہ شٹ! بے ساختہ کائرہ کے منہ سے نکلا۔ قائزان نے فوراً فون کی فلیش آن کی۔ بادل گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تبھی تیز ہوا کے جھونکوں سے کمرے کی کھڑکی کھل گئی۔ ہوا کے جھونکوں سے اندر بکھرے کاغذات بے ترتیب ہو کر اڑنے لگے۔ کائرہ کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھی، لیکن بجلی کی کڑک سے ایک دم سہمی۔ قائزان آگے بڑھا اور اس کے ساتھ کھڑکی بند کرنے لگا۔ پردے مسلسل اڑ رہے تھے۔ پردوں کی اوٹ میں چند لمحوں کے لیے دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوا، اتنا قریب کہ کائرہ کی سانسوں کی تپش قائزان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ قائزان نے پہلی بار اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ کمر تک آتے بال، آنکھوں میں الگ سی چمک اور ہونٹوں پر ہلکی سی کپ کپاہٹ۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کائرہ نے مدھم لہجے میں کہا اور نظریں جھکائیں۔ قائزان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہوا تیز ہے، کہیں تم اڑ ہی نہ جاؤ، تو بس کھڑکی بند کرنے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، کچھ اور مت سوچنا۔ لیکن جو سوچ دونوں کے ذہنوں میں آ چکی تھی اسے روکنا ممکن نہیں تھا۔ کائرہ ایک پل کو جھینپی، مگر پھر اسے غور سے دیکھنے لگی جو اب دوسری طرف کی کھڑکی بند کر رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، مناسب نقوش جو ہر وقت تنے رہتے تھے۔ رنگت گندمی تھی مگر شخصیت پرکشش تھی۔ اسے ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم کہا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر قائزان نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ کھڑکی بند ہونے کے بعد بھی دونوں کے بیچ فاصلے باقی نہ تھے۔ کائرہ کا ہاتھ اب بھی قائزان کی شرٹ کے کالر کے قریب تھا۔ اچانک ایک زور کا بجلی کا کڑکا گونجا۔ کائرہ خوفزدہ ہو کر خود بخود قائزان کے قریب ہوئی۔ قائزان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے ان دونوں کے درمیان وقت رک سا گیا۔ سانسیں الجھنے لگیں، دل کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا، قائزان نے بہت آہستگی میں کہا۔ میں ڈری نہیں، میں بس، کائرہ نے ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لفظ گم ہو گئے کیونکہ قائزان کی مسلسل پڑتی نگاہوں نے اس کی زبان تالے سے چپکا دی۔ ان لمحوں میں دونوں کی خاموشی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ قائزان کو خود بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اس کے لبوں پر جھک رہا تھا۔ کائرہ نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر اس کے حلق سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک ہی قائزان پیچھے ہٹا۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ آج کے بعد تم یہاں رات دیر تک کام کے لیے نہیں رکو گی کائرہ۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آواز میں لرزش تھی۔ کیوں؟ کائرہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ قائزان نے آنکھیں بند کر لیں جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ کیونکہ میں ایک بار سب کچھ کھو چکا ہوں اور اب دوبارہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے کچھ مانگا بھی نہیں قائزان، صرف ساتھ کام کر رہی ہوں۔ کائرہ نے لہجے کو حد درجہ سنجیدہ بنا کر کہا اور جھک کر اپنے پھیلے کاغذات اٹھانے لگی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے نکلا جو وہ چھپا گئی تھی۔ قائزان کے دل میں بھی اچانک کچھ ٹوٹا مگر اس نے خود کو روکے رکھا۔ تبھی لائٹ واپس آ گئی۔ ایک نظر کائرہ پر ڈال کر وہ بمشکل خود پر قابو پائے کام میں مصروف ہو گیا۔ بارش ہنوز ہو رہی تھی۔ اگلے دن کمپنی میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پروجیکٹ کے دوران اچانک خبر ملی کہ کلائنٹ کا بجٹ بدل گیا۔ قائزان کا پارا چڑھ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ سب دوبارہ پلان کرو، ہر چیز بدلنی پڑے گی۔ وہ غصے سے سب پر چلانے لگا۔ سارے امپلائیز حیرت اور صدمے سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ غصے سے اپنے آفس میں آیا، کوٹ اتار کر زور سے کرسی کی پشت پر پھینکا۔ سر، اگر آپ اتنا پریشر ڈالیں گے تو ٹیم زیادہ کنفیوز ہو جائے گی۔ آرام سے بات کریں، ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ کائرہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کلائنٹ، وہ ہماری ساری محنت پر پانی پھیر گیا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ قائزان نے غصے میں کہا۔ نہیں، آپ کا غصہ غلط ہے۔ کائرہ نے اس کے قریب آ کر دھیرے سے کہا۔
آپ ریلیکس کریں، میں سب سنبھال لوں گی، ہم کم بجٹ میں بھی سب اچھے سے مینج کر لیں گے، بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ قائزان نے رک کر اسے غور سے دیکھا۔ کائرہ کی آنکھوں میں عجیب سا یقین تھا۔ قائزان کے پاس اس پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن تھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کائرہ نے سب امپلائیز کے ساتھ میٹنگ رکھی۔ قائزان سربراہی کرسی پر بیٹھا کن پٹی سہلا رہا تھا۔ سامنے کھڑی بااعتماد انداز میں وہ اٹھی، گردن کے ساتھ سب کو اپنا آئیڈیا اور کام میں چینجنگ پریزنٹ کر رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے قائزان کو دیکھا۔ قائزان نے سر کے اشارے سے اسے شاباشی دی، مگر آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اگلی رات ایونٹ کی تیاریاں دیکھنے کے لیے دونوں لوکیشن پر موجود تھے۔ رنگین لائٹس، پھولوں کی خوشبو اور رات کی خنکی نے ماحول کو مزید گہرا، سحر انگیز کر دیا تھا۔ کائرہ اسٹیج پر چڑھ کر ڈیزائن چیک کر رہی تھی، تبھی اچانک ہی اس کا پیر پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، قائزان نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے دنیا رک گئی۔ کائرہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور قائزان کے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں وہ خود کو عجیب حد تک محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی کمر پر قائزان کی انگلیوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ آپ چھوڑ دیں پلیز، کائرہ نے سرگوشی کی۔ چھوڑ دوں تو شاید گر جاؤ گی، قائزان نے آہستہ سے کہا۔ پلیز پلیز نہیں چھوڑیے گا، وہ آنکھیں میچے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، قائزان نے شدت جذبات میں آ کر کہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک بار پھر دونوں نے ایک دوسرے کے اندر چھپے جذبات کو محسوس کیا۔ ان چند مہینوں میں کائرہ اس پر ایسا جادو کر چکی تھی کہ قائزان کو ہر وقت ہی اس کا خیال آیا رہتا تھا۔ اس دفعہ بخار کی وجہ سے وہ نہ آ پائی تو موصوف گھر آ پہنچے۔ بھلا اس کے گھر کا ایڈریس نکالنا کون سا مشکل تھا۔ وہ فلیٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچا چچی نے گھر سے نکال دیا تھا، تو باپ کے چھوڑے گئے فلیٹ میں اکیلی رہنے لگی۔ یہ بات قائزان کو اس کی معلومات نکلواتے وقت پتہ چلی تھی۔ وہ فلیٹ کے دروازے کے باہر کھڑا مسلسل دروازہ بجا رہا تھا، مگر جواب ندارت۔ وہ پریشان ہوا، فلیٹ کے سیکیورٹی گارڈ کو بلا کر دروازے کا لاک توڑوایا۔ تب پتہ چلا کہ وہ تو کمرے میں بے ہوش پڑی تھی۔ قائزان کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ کائرہ تمہیں انفارم تو کرنا چاہیے تھا نا کہ تم بیمار ہو۔ قائزان اسے گود میں لیے ہاسپٹل آیا اور اب وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ سوری سر، بخار کا ٹیمپریچر اتنا شدید تھا کہ میں بیڈ سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے میرا سر چکرایا اور میں… خیر آپ کا بہت شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر وہ قائزان کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے واپس گھر چھوڑنے آیا۔ اب وہ کافی بہتر تھی۔ تم یہاں اکیلی رہتی ہو؟ وہ بولنے کے لیے الفاظ تول رہا تھا، تبھی وہ مسکرائی۔ مام ڈیڈ مرنے سے پہلے 3 سہارے چھوڑ گئے تھے، ایک یہ فلیٹ، ایک میرے چچا چچی اور ایک عدد ان کا بیٹا جو میرا ایکس منگیتر ہے۔ قائزان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ تم انگیج تھی؟ پھر انگیجمنٹ کیوں ختم ہوئی؟ مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں، بٹ ایکچولی اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے۔ قائزان کی بات سمجھتے ہوئے اس نے سر ہلایا۔ چچا چچی تو پہلے ہی مجھے ناپسند کرتے تھے، مگر ان کے بیٹے کی پسند تھی میں۔ ایک ٹریفک حادثے میں میرے جسم کے کچھ عضو متاثر ہوئے۔ ڈاکٹر کہہ چکی تھی میں کبھی اولاد نہیں دے سکتی، تبھی اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا، اور جس دن اس نے چھوڑا اس دن میں بے گھر ہو گئی۔ خیر اب میں بالکل سیٹ ہوں، آپ اس چھوٹے سے گھر میں۔ قائزان کو اس کی حالت پر بہت دکھ ہوا۔ واپسی پر سارے راستے وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اور اس کے ساتھ ابھی بھی ویسے ہی وہ کام کر رہی تھی، مگر قائزان کے رویے میں ایک الگ طرح کا فرق آ گیا تھا جو اس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ اسے آدھے گھنٹے بعد ہونے والی میٹنگ کی اطلاع دے رہی تھی۔ اسی دوران قائزان کے بچوں کے بیبی سیٹر نے اچانک فون پر اطلاع دی کہ اذلان کو شدید بخار ہو رہا ہے۔ قائزان فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ کائرہ بھی اس کے ساتھ گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ بچوں کو مکمل دیکھ بھال اور ماں جیسا ماحول چاہیے، ورنہ ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، بلکہ متاثر ہو رہی ہے۔ قائزان کے گھر میں صرف اس کے والد رہتے تھے جو اکثر بیمار رہتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتا۔ قائزان کے پاس پیسہ بہت تھا، مگر قائزان کے پاس سچے اور اچھے رشتے نہیں تھے۔ قائزان کے والد غفار عالم صاحب کافی بار اس کے آفس میں آئے تھے اور ہمیشہ ہی اسے کائرہ سے متعلق سمجھاتے، اور یہ بھی کہ وہ کب تک یوں ہی اکیلا رہے گا۔
کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں جذبات دیکھ چکے تھے۔ اس رات اسپتال کے کوریڈور میں قائزان اور کائرہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قائزان کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ آج اسے اپنے والد کی ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ آج وہ کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی آواز بھاری تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کائرہ نے غور سے اسے دیکھا۔ شاید اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ مدد؟ کیسی مدد؟ کائرہ نے چونک کر پوچھا۔ میرے بچوں کو ماں کی ضرورت ہے، مگر میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، نہ مجھے کسی پر اعتبار ہے، اس لیے ہمیں ایک کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی 6 ماہ کے لیے۔ اگر تم راضی ہو تو تمہیں ایک مضبوط سہارا مل جائے گا، میرے بچوں کو ماں کا پیار۔ کائرہ سکتے میں آ گئی۔ چند لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے کس بے بسی سے یہ بات کہی تھی۔ قائزان نے جو کہا تھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ ایک تو وہ اس سے پورے 8 سال چھوٹی تھی، وہ بھی 24 کی ہوئی تھی اور وہ 32 کا تھا، مگر بہت کچھ تھا جو ہونے والا تھا، جو ہونا ضروری تھا۔ کانٹریکٹ میرج؟ لیکن میں کیسے؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو آواز حد درجہ دھیمی تھی۔ قائزان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ میں دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، زخم دے جاتے ہیں، اس لیے یہ شادی بس نام کی ہوگی۔ تمہیں صرف بچوں کی ماں بننا ہوگا۔ کائرہ کا دل ایک دم بھاری ہوا تھا۔ یہ شادی محبت نہیں تھی، ضروری تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اور اگر میں نہ کہوں تو؟ اس نے زیر لب کہا۔ تو میں ہار جاؤں گا کائرہ، اپنے بچوں کے سامنے ہار جاؤں گا۔ ایک اچھا باپ نہیں بن پاؤں گا میں۔ تم مجھے سمجھتی ہو، تمہارے بنا میں آفس میں ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا۔ تم ہر چیز سالو کر دیتی ہو۔ پلیز میری مدد کرو۔ میں مجبور ہوں، میں نہیں کر سکتا کسی اور پر اعتبار۔ قائزان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کائرہ نے نظریں جھکا لیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے قائزان کی بے بسی پر تکلیف سی ہو رہی تھی۔ اسے ایسا ہی اچانک لگتا تھا کہ حکم چلاتے ہوئے، آرڈر دیتے ہوئے، مگر وہ ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اور پھر یہ تو کائرہ بھی جانتی تھی کہ اس کا کرش تھا، یہ ایک راز تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میں تیار ہوں، لیکن کچھ شرطیں ہوں گی۔ شرطیں؟ قائزان نے چونک کر پوچھا۔ یہ شادی صرف بچوں کے لیے ہوگی، کوئی ذاتی توقعات نہیں، کوئی حقوق نہیں۔ 6 ماہ بعد سب ختم۔ کائرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ کیا ہوتا اگر وہ اس سے صرف میرج کر لیتا؟ کیا وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی چمک نہیں پہچان پایا تھا؟ کائرہ کا دل بری طرح سے دکھا تھا۔ قائزان نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ڈن۔ چند دن بعد وکیل کے سامنے دونوں نے کانٹریکٹ سائن کیا۔ شرطیں واضح تھیں، کوئی جذبات، کوئی دعوے، کوئی توقعات نہیں۔ لیکن زندگی کاغذ پر لکھی شرطوں سے کبھی نہیں چلتی۔ 2 دن بعد قائزان کے خاندان اور والد کے سامنے ایک سادہ سی تقریب میں نکاح ہوا۔ کائرہ نے سفید جوڑا پہنا ہوا تھا، ہلکا سا میک اپ اور ہلکی جیولری۔ قائزان نے اسے پہلی بار ٹریڈیشنل ڈریس میں دیکھا تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ قائزان کے دل میں دور کہیں ایک لہر دوڑ اٹھی تھی، اسے چھو کر محسوس کرنے کی لہر۔ نکاح کے بعد پہلی رات قائرہ قائزان کے گھر پہنچی۔ بچوں کے کمرے کے پاس والی راہداری میں قدم رکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا جھجکی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، بچوں کے کمرے کے ساتھ، تاکہ رات میں ضرورت پڑے تو آسانی ہو، قائزان نے آگے بڑھ کر کہا۔ قائرہ نے دروازہ کھولا۔ کمرہ خوبصورت تھا، مگر سجاوٹ میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے اس گھر میں خوشیاں سو رہی ہوں۔ شکریہ، کمرہ بہت اچھا ہے، قائرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ اور کہہ بھی کہہ سکتی تھی۔ قائزان نے بس سر ہلایا اور جانے لگا۔ رکا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں کے بیچ انکہی باتیں ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کی منتظر تھی، مگر وہ خاموشی سے واپس مڑ گیا۔ رات کے 2 بجے اذلان جاگ کر رونے لگا۔ قائرہ جو جاگ ہی رہی تھی فوراً دوسرے کمرے میں آئی، اذلان کو گود میں لے کر ٹہلنے لگی۔ قائزان بھی شور سن کر آیا۔ قائرہ کی گود میں آ کر اذلان چپ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اتنی پیار سے باتیں کر رہی تھی اور اذلان غور سے سن رہا تھا۔ قائزان دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تم کمال ہو قائرہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ قائرہ نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کے گیلے بال کمر تک بکھرے ہوئے تھے۔ نائٹ ڈریس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ میں تو بس اپنا کام کر رہی ہوں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اذلان لمحے بھر میں سو گیا۔ وہ اسے کاٹ میں لٹا رہی تھی۔ قائزان آہستہ آہستہ قریب آیا۔ سانسوں کا فاصلہ گھٹنے لگا۔ کاش یہ سب صرف کانٹریکٹ نہ ہوتا،
قائزان کی آواز میں دبی ہوئی شدت تھی۔ کائرہ نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قائزان کی آنکھیں اس کے بھڑکتے ہوئے جذباتوں کا ثبوت دے رہی تھیں۔ وہ اس کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ قائزان، ہم نے شرطیں طے کی تھیں۔ کائرہ کی آواز کانپ گئی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی دل شرطوں کو نہیں مانتا قائرہ، قائزان نے دھیرے سے کہا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی۔ اس کا سانس ایک دوسرے سے الجھ رہا تھا، فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ قائزان آہستہ سے اس کی کمر تھام کر اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ قائرہ کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں، مگر اسی لمحے قائرہ نے ہمت جمع کی اور اسے دور کیا۔ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا قائزان، اسے توڑنا نہیں چاہیے۔ قائزان نے گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ لیا، مگر دل کے اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا، جسم میں عجیب سی لہریں دوڑ اٹھی تھیں۔ اگلی صبح دونوں ناشتے کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خاموشی تھی مگر نگاہیں باتیں کر رہی تھیں۔ شکریہ بچوں کا خیال رکھنے کے لیے، قائزان نے بات کا آغاز کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے وعدہ کیا تھا قائزان، یہ میرا فرض ہے۔ قائرہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، لیکن دل کے کسی کونے میں دونوں کو معلوم تھا کہ یہ رشتہ بھلے ہی کاغذی تھا مگر جذبات اور احساسات حقیقی تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ قائرہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ ہوا میں نمی تھی مگر دل میں عجیب سی گھٹن تھی۔ 6 ماہ کا کانٹریکٹ میرج تھی، مگر دل بار بار یاد دلا رہا تھا کہ وہ اب کسی کے نکاح میں ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قائرہ نے مڑ کر دیکھا تو قائزان تھا۔ نیند نہیں آ رہی؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بارش کے موسم میں نیند کہاں آتی ہے؟ قائرہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کھڑکی کے پاس دونوں چند لمحے کھڑے رہے۔ بارش کی بوندیں وقفے وقفے سے ہوا کے جھونکے سے اندر کو آتی۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور قائرہ کے بال بکھر گئے۔ قائزان نے آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ قائرہ کی سانس رک سی گئی، جیسے ہر لمحہ اس کی دھڑکنوں کی آواز کمرے میں گونج رہی ہو۔ قائزان پلیز۔ قائرہ نے بے ساختہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ قائزان کی انگلیاں اب بھی اس کے لبوں کے قریب تھیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب صرف ایک کانٹریکٹ ہے؟ آواز بھاری تھی مگر لہجے میں جذبات کی شدت تھی۔ قائرہ نے نظریں جھکائیں۔ دل کے اندر ہلچل تھی، ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ پیاسی نگاہوں سے اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا۔ قائرہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ دل وعدے نہیں مانتا قائرہ، قائزان نے سرگوشی کی۔ بارش کی خوشبو، کمرے کی نمی اور دھڑکتے دل، سب کچھ ایک لمحے میں سمٹ آیا۔ قائزان نے آہستہ سے قائرہ کی ٹھوڑی اٹھائی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ قائرہ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور سانسیں بے قابو تھیں۔ قائزان، ہمیں نہیں۔ لفظ پورے ہونے سے پہلے قائزان نے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب وعدے، شرطیں سب بھول گئے۔ قائرہ نے بے ساختہ اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچا۔ وہ اس سے قد میں لمبا تھا۔ وہ اس پر جھک کر اپنی شدت آزما رہا تھا۔ اسے اپنے تپتے لمس سے جھلسا رہا تھا، ایک ایسا لمس جس نے کانٹریکٹ کو اس کی شرطوں سمیت آگ میں جھونک دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے باہوں میں اٹھا کر بستر پر لٹایا، اپنی شرٹ اتاری اور اس کی نائٹی اتار کر دور اچھالی۔ اس کی گردن چومتے دھڑکنوں تک آیا۔ اس کا باس ہونے کے باوجود اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ کانٹریکٹ میرج تو ایک بہانہ تھا، اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اور اب جب وہ اس کے نکاح میں تھی تو وہ کیوں نہ اسے حاصل کر لیتا۔ وہ پوری شدت سے بس اس پر جھکا، اس کے ابھاروں پر سرخ نشان بنا چکا تھا۔ قائرہ کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ قائزان نے دونوں ہاتھوں سے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ قائزان نے دونوں ہاتھوں سے اس کی ٹانگوں کے درمیان راستہ بنایا۔ وہ اب اس کے پیروں پر اپنے لبوں سے مہر ثبت کر رہا تھا، اور قائرہ کو یہ احساس اندر تک مزہ دے رہا تھا۔ وہ اب اسے پوری شدت سے درد دے رہا تھا، میٹھا درد۔ قائرہ، اس کے جوش و جذبے کو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اب ہلکے ہلکے چیخنے لگی تھی، اور قائزان، وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ قائزان پلیز، پلیز رک جاؤ، بہت درد ہو رہا ہے۔ قائرہ کا پورا جسم سرخ پڑ چکا تھا۔ قائزان اس کے اوپر سے ہٹ کر برابر میں آ لیٹا۔ بہت ظالم ہیں آپ، وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔
ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیا، تمہاری ابھی سے بس ہو گئی؟ ہاں۔ قائزان کی بات پر وہ جھینپ کر مسکرائی اور یوں ہی لیٹے لیٹے سو گئی۔ قائزان اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑا بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ اسے سلا کر آیا تھا۔ وہ پوری طرح پرسکون تھا، جیسے برسوں بعد کوئی آرام ملا ہو۔ وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کانٹریکٹ میرج سے ناخوش تھی۔ وہ بھی کون سا خوش تھا، مگر بالآخر یہ کانٹریکٹ ختم ہوا۔ وہ کل صبح اٹھتے ہی اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے والا تھا، ایک خوبصورت طریقے سے۔ وہ سوچ کر ہی مسکرایا۔ اچانک فون کی بیل بجی۔ قائزان نے کال اٹھائی اور دوسری طرف سے ایک مانوس آواز آئی، قائزان، میں واپس آ گئی۔ قائزان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ زویا کی آواز تھی، اس کی سابقہ بیوی۔ قائرہ صبح اٹھ کر کچن میں بچوں کے لیے فیڈر تیار کر رہی تھی۔ قائزان کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے پوری رات سویا نہ ہو۔ کیا ہوا؟ قائرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ زویا واپس آ گئی ہے، قائزان نے نظر ملائے بغیر کہا۔ قائرہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اسے احساس ہوا ہے کہ یہ کانٹریکٹ اب شاید مزید پیچیدہ ہونے والا ہے۔ قائرہ نے خاموشی سے قائزان کو دیکھا۔ وہ شدید مضطرب لگ رہا تھا۔ قائرہ کو رات کے وہ حسین لمحات یاد آنے لگے، لیکن اب سب کچھ دھندلا پڑ رہا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ وہ بمشکل پوچھ پائی۔ تب اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ تھامے۔ میں ہمارے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنے دوں گا قائرہ۔ وہ جو رات اظہار محبت کے طریقے سوچ رہا تھا، وہ اب اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ اچانک ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ زویا کی واپسی کے ساتھ حالات مزید خراب ہونے والے تھے، لیکن ایک بات طے تھی۔ گزشتہ رات کے بعد کانٹریکٹ کی شرطیں ٹوٹ چکی تھیں۔ اب یہ رشتہ صرف کاغذی نہیں رہا تھا۔ قائرہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب زویا نہ جانے کب گھر میں گھس آئی۔ لمبے بال، مہنگا لباس اور چہرے پر ایک عجیب سا غرور۔ زویا کی آنکھوں میں وہی اعتماد تھا جیسے اس نے کبھی یہ گھر چھوڑا ہی نہ ہو۔ قائرہ کے قدم ایک لمحے کو رکے، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ زویا کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر لہجہ زہر بھرا۔ اوہ، تو تم ہو قائرہ، نئی بیوی؟ وہ ایک ادا سے پوچھنے لگی۔ جی، بچوں کی ماں بھی، قائرہ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ زویا کی مسکراہٹ لمحے بھر کو غائب ہوئی۔ یہ سب میرا ہے قائرہ، قائزان بھی، یہ گھر بھی اور یہ بچے بھی۔ تم تو بس چند دن کی مہمان ہو۔ قائرہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ جلد بازی میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ قائزان اس دوران لاؤنج میں کھڑا سب سن چکا تھا۔ زویا کی واپسی نے اس کے پرانے زخموں کو تازہ کر دیا تھا۔ رات جب قائرہ بچوں کو سلانے گئی تو قائزان اپنے کمرے میں آیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اچانک بہت ہرٹ ہوا ہو۔ تبھی وہ کمرے میں آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ٹھیک ہو سکتا ہوں کیا؟ قائزان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ آئی۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، لیکن یہ خاموشی معمولی نہیں تھی۔ قائرہ، تمہیں معلوم ہے تم میرے بچوں کے لیے کتنی ضروری ہو، مگر تم میرے لیے اس سے بھی زیادہ بن گئی ہو۔ قائزان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ قائرہ اسے دیکھتی رہی۔ تم میرے آفس میں پورے 8 ماہ سے کام کر رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے دوبارہ محبت ہو جائے گی۔ قائرہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم پلیز مجھے مت چھوڑنا، ناراض مت ہونا اگر کبھی میں غصہ کر جاؤں، پلیز۔ زویا کی واپسی مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، میں تکلیف میں ہوں، پلیز مجھے سنبھال لو قائرہ۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قائرہ نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، مگر وہ اس وقت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اور اس کی بیوی اسے سمیٹ رہی تھی۔ وہ اسی لیے تو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ وہ قائرہ کے سینے میں منہ چھپائے وقفے وقفے سے رو رہا تھا۔ قائرہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ صدیوں کی تھکن تھی جو اتر رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اس سے دور ہوا۔ دل ہلکا ہو چکا تھا۔ سکون چاہیے مجھے اجازت دو کہ میں تم میں کھو جاؤں۔ مجھے اتنا مدہوش کر دو قائرہ کہ جب میں تھک کر سوؤں تو نیند سکون کی آئے۔ وہ سمجھنے والے انداز میں بستر پر جا لیٹی۔ اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ قائرہ نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کی گردن اور لبوں پر اپنے نرم و ملائم لبوں سے مہر ثبت کرنے لگی۔ پھر تھوڑا نیچے اس کے سینے تک آئی۔ قائزان کو اس کا سلگتا لمس سکون دے رہا تھا۔ اس کے سینے پر دانت گاڑھے ہوئے
مزید نیچے آئی تو جنون اور شدت کی انتہا پر پہنچ کر قائزان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ اس کی ساری تھکن اتار رہی تھی کیونکہ وہ اتار سکتی تھی۔ وہ جب اٹھا تو کائرہ کمرے میں نہیں تھی۔ جب وہ نہا کر واپس آئے تو کائرہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی۔ کل رات جو ہوا اس پر کوئی افسوس ہے تمہیں؟ قائزان گیلے جسم کے ساتھ اسے پیچھے سے پکڑ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ کائرہ نے نظریں جھکائیں۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، لیکن قائزان، ہم نے جو کانٹریکٹ سائن کیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ قائزان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اب یہ شادی صرف کاغذ پر نہیں رہی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، زویا کھڑی تھی، آنکھوں میں جلن اور لبوں پر زہر بھری مسکراہٹ۔ واہ قائزان، اتنی جلدی؟ کائرہ ایک دن قائزان سے دور ہوئی مگر قائزان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ زویا، اب تمہیں کچھ بھی کہنے کا کوئی حق نہیں، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ زویا کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ وہ کائرہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا شادی کو اور اپنا حق جما لیا میرے کمرے میں آ کر۔ بات سنو میری، یہ گھر بھی میرا ہے، یہ بچے میرے ہیں اور قائزان۔ زویا نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ قائزان کو دیکھا۔ قائزان بھی کبھی میرا تھا۔ قائزان نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر نظر ڈالی۔ قائزان کی گرفت مضبوط تھی۔ کائرہ گردن اکڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے کبھی تھا زویا، لیکن اب نہیں۔ قائزان میرا ہے اور یہ بچے بھی میرے ہیں۔ تم چاہو تو مل سکتی ہو مگر صرف بچوں سے، قائزان سے نہیں۔ کائرہ پہ الفاظوں پر زویا کا چہرہ لال بھبوکا ہوا۔ وہ آگے بڑھ کر کچھ کہنے لگی، تبھی قائزان کائرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بس بہت ہو گیا زویا، تمہیں واپس آ کر حق جتانے کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ تم اپنی مرضی سے گئی تھی مگر اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی، سنا تم نے؟ قائزان انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اب تک کائرہ کے ہاتھ میں تھا۔ میں غلط تھی قائزان، پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز ایک موقع دو۔ ہم دونوں کے بیچ دوریاں پہلے بھی تو آتی رہی تھی نا، مگر تم اتنے آگے بڑھ جاؤ کہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ لیکن ایک موقع دو، مجھے یہاں رہنے دو پلیز۔ قائزان نے نظریں کائرہ کی طرف موڑی۔ کائرہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی مگر وہ خاموش رہی۔ رات کا وقت تھا۔ کائرہ بیلکنی میں کھڑی تھی۔ ہوا سرد تھی مگر دل کے اندر ایک طوفان تھا۔ قائزان اس کے پاس آیا۔ تم کچھ کہہ کیوں نہیں رہی؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کہوں بھی تو کیا؟ زویا واپس آ گئی۔ یہ بچے تم دونوں کے ہیں، شاید میرا کوئی حق نہیں، وہ بولی تو لہجے میں کرب تھا۔ قائزان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مت کہو ایسا، تمہارا مجھ پر، میرے بچوں پر پورا حق ہے کائرہ۔ کائرہ نے بے ساختہ قائزان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں شدت تھی، جنون تھا۔ کائرہ، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ زویا ماضی ہے اور تم میرا آج ہو، میرا کل ہو، میرا مستقبل ہو۔ تم وہ غلطی مت کرنا جو اس نے کی۔ اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ تکلیف میں تھا اور مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حد سے زیادہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قائزان نے پہلی بار کائرہ سے کھل کر کہا تھا۔ کائرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے قائزان کے سینے پر سر رکھ کر سکون کا سانس لیا۔ ایک اطمینان اس کے اندر تک اترا کہ وہ اس سے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آج 2 دن ہو چکے تھے مگر زویا نے اب انہیں تنگ نہیں کیا تھا، جبکہ دوسری طرف کائرہ کی طبیعت صبح سے بگڑی ہوئی تھی۔ قائزان اسے ہاسپٹل لے گیا۔ رپورٹس شام میں آنے والی تھیں۔ ابھی وہ کمرے میں آ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ وہ آفس سے سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ کائرہ، تمہیں کس نے کہا تھا تم کبھی ماں نہیں بن سکتی؟ اس کے اچانک والے سوال پر پہلے وہ چونکی پھر اٹھ بیٹھی۔ میرے منگیتر نے، رپورٹس میں یہی تھا قائزان۔ وہ اب تک ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ قائزان حیرت اور پرجوشی سے اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ رپورٹس اس کی طرف بڑھائیں۔ تم پریگننٹ ہو قائرہ؟ قائرہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ یہ کیسے ممکن ہے قائزان؟ وہ رپورٹس جھوٹی تھی۔ تمہارا کزن کہیں اور انٹرسٹڈ تھا، اسی لیے تم نے ایپ نکال کر تمہیں چھوڑ دیا۔ مگر دیکھو نا، اللہ پاک ہمیں ہماری محبت کی نشانی تحفے کے طور پر دینے جا رہا ہے قائرہ۔ وہ بے حد خوش تھا۔ قائرہ کی بھی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ قائزان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
اس بات سے دونوں ہی انجان تھے کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ ملازمہ نے زویا کو اطلاع کر دی تھی۔ مہینہ گزر گیا تھا۔ قائزان کا رویہ اس سے کچھ عجیب سا رہنے لگا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ قاہرہ سارا دن کمرے میں بیٹھی یہی سوچتی رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے، وہ کیا مشکل میں ہے۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں تھی۔ تبھی دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا۔ قائزان اندر آیا اور اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی سختی جو پچھلے کچھ دنوں سے قاہرہ نوٹ کر رہی تھی۔ قاہرہ نے نظریں اٹھائیں مگر بولی نہیں۔ اب بھی ناراض ہو؟ قائزان نے آہستگی سے کہا، مگر لہجہ روایتی سختی لیے ہوئے تھا۔ قاہرہ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو زیادہ دیر نہ ٹک سکی۔ آپ نے موقع ہی کب دیا ناراض ہونے کا، ناراضگی ختم ہونے کا؟ قائزان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا۔ قاہرہ، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں تمہارے لیے ہے، تمہارے تحفظ کے لیے۔ میرے تحفظ کے لیے مجھ سے باتیں چھپا رہے ہیں آپ؟ وہ بولی تو لہجے میں حیرت تھی۔ قاہرہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ حالات کتنے پیچیدہ ہیں۔ وہ کھل کر کچھ کہہ نہیں پایا۔ پھر مجھے سمجھائے نا۔ قاہرہ کی آواز بلند ہوئی۔ آپ ہمیشہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں، مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں قائزان، کوئی غیر نہیں۔ قائزان نے گہری سانس لی، جیسے اپنے غصے کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ تم جانتی ہو میرے ماضی کے بارے میں، میری شادی، میرے بچے، اور پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد۔ میں نے سوچا تھا کبھی کسی کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دوں گا۔ قاہرہ کے دل میں چبھن سی اٹھی۔ قائزان کا ماضی ہمیشہ ان کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا رہا تھا، مگر تم آ گئی۔ قائزان کی نظریں اب اس پر تھیں۔ تم نے میرے اصول توڑ دیے، تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا، مجھے میرے بچوں کو سنبھالا، اور یہی وجہ ہے کہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ قاہرہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تو پھر مجھے اپنا محرم راز بننے دیں قائزان، مجھے آپ کے فیصلوں میں شریک کریں، مجھے اپنی کمزوری نہیں سمجھیں۔ قائزان نے آہستہ سے قاہرہ کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کمزوری نہیں ہو قاہرہ، تم تو میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قائزان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ملازمہ کھڑی تھی اور ہاتھ میں فون لیے۔ صاحب، ایک کال آئی ہے، فوراً اٹینڈ کرنی ہے۔ قائزان نے فون لیا۔ دوسری طرف کی آواز سنتے اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ میں بھی آ رہا ہوں، سب کچھ میں خود دیکھ لوں گا۔ قاہرہ نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں۔ مجھے جانا ہوگا، تم آرام کرو۔ قائزان، کچھ تو بتائیں، میں واپسی پر سب سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ قاہرہ کے دل میں عجیب سا خوف اتر گیا تھا۔ گھر کے باہر بارش ہو گئی تھی، کھڑکی سے بوندوں کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی، مگر قاہرہ کا دل اور بھی بے چین ہو رہا تھا۔ گھنٹہ بھر بعد قائزان واپس آیا۔ اس کا چہرہ اور بھی سخت ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ قاہرہ کا صبر جواب دے گیا، وہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ قائزان، کب تک مجھ سے سب چھپاتے رہیں گے؟ قائزان نے فائل بند کی، کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ کچھ باتیں وقت پر ہی بتائی جا سکتی ہیں قاہرہ، ابھی نہیں۔ وقت پر؟ قاہرہ کی آنکھوں میں غصہ اترنے لگا۔ یہاں پر کبھی بھی نہیں۔ قائزان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر اسی لمحے اس کا فون پھر بجا۔ اس بار اس نے کال قاہرہ کے سامنے ریسیو کی۔ جی، میں جانتا ہوں کل تک سب تیار ہوگا۔ قاہرہ کے دل میں ہلچل مچنے لگی۔ کیا تیار ہوگا؟ وہ بے چینی سے اس کے سامنے آئی۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا قاہرہ۔ قائزان نے نرمی سے اس کا رخسار چھوا۔ کہاں؟ ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن یقین کرو یہ سب تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ قاہرہ کے لب کپ کپانے لگے۔ قائزان، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے ٹینشن ہو رہی۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ قائزان اسے سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ قاہرہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجانا خوف مسلسل پنپ رہا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کمرے کی کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ موسم ٹھنڈا تھا، مگر قاہرہ کے دل میں عجیب سی گرمی اور بے چینی تھی۔ رات بھر اسے نیند نہیں آئی تھی۔ قائزان کے سخت رویے، اس کے لہجے کی کرختگی اور پھر اچانک بدلتے رویے نے قاہرہ کے دل و دماغ کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ قاہرہ نے آہستہ سے کمبل ہٹایا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر لان میں بارش کے قطرے زمین کو بھگو رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی، وہی خوشبو جو ہمیشہ قائزان کے قریب ہونے پر آئی تھی۔ قاہرہ نے پلٹ کر دیکھا تو قائزان دروازے کے پاس کھڑا تھا،
ہاتھ میں کافی کے 2 مگ اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ قائزان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، کائرہ نے نظریں چرائیں۔ قائزان نے آگے بڑھ کر ایک مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کافی پینے سے شاید نیند آ جائے۔ کائرہ نے بے اختیار مگ تھام لیا مگر کچھ بولی نہیں۔ قائزان کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی، صرف بارش کی ٹپ ٹپ سنائی دے رہی تھی۔ قائرہ، تم جانتی ہو کبھی کبھی کچھ فیصلے دل کے خلاف بھی کرنے پڑتے ہیں، بالآخر قائزان نے آہستہ سے کہا۔ قائرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فیصلے؟ کس بارے میں؟ قائزان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے مگر آنکھوں میں درد کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ تمہارے بارے میں؟ ہمارے بارے میں؟ قائرہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مگ پر سخت ہو گئی۔ ہمارے بارے میں؟ کیا فیصلہ باقی رہ گیا قائزان؟ قائزان نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ قائرہ کی پلکیں بھیگ گئی۔ دل چاہا وہ چیخ کر کہہ دے کہ مجھے تمہارے حالات سے کوئی غرض نہیں، میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، مگر لب سلے ہوئے تھے۔ قائزان نے دھیمی آواز میں کہا۔ قائرہ، ہم آؤٹ آف کنٹری سیٹل ہو رہے ہیں۔ ڈیڈ تو ایسے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، سو ہم بہت جلد واشنگٹن جا رہے ہیں۔ وجہ تم نہیں پوچھو گی؟ قائرہ کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ لیکن قائزان، کیا اتنا بھی حق نہیں میرا کہ تمہارے دل کے راز جان سکوں؟ قائزان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے کرب ابھرا۔ ہو سکتا ہے جسے تم راز سمجھ رہی ہو وہ میرا ڈر ہو، کوئی خوف ہو۔ قائزان کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ تم؟ قائزان، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ کوئی گہرا راز نہیں ہے، یہ ڈر ہے؟ قائرہ کچھ سوچتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی۔ تو قائزان نے نظریں چرائیں۔ کیا تم کسی خوف کے زیر اثر یہ احتیاطی اقدامات کر رہے ہو؟ بالآخر قائزان نے ہار مان ہی لی تھی۔ زویا، وہ پوری پاگل ہو چکی ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، مجھے تمہاری یا تمہیں میری نظروں میں گرانے کی کوشش کرے گی، وہ ہر حد تک جائے گی اور میں تمہیں ان سب سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو لہجے میں فکر مندی تھی۔ قائرہ نے مگ ٹیبل پر رکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ قائزان، تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہارے فیصلے کی نفی نہیں کرتی، میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ قائرہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ محض مسکرایا۔ ایک راز ابھی باقی تھا۔ واشنگٹن سب سے خوبصورت اور بارشوں والا علاقہ تھا۔ انہیں آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ قائزان اپنا بزنس داؤ پر لگا کر اس کے ساتھ یہاں آ تو گیا تھا مگر اس کے رویے میں کچھ خاص بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ جب بچوں کو سلا کر کمرے میں آئی تو قائزان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، پیشانی مسل رہا تھا۔ قائرہ اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ پریشان ہو؟ اب تو سب ٹھیک ہے نا قائزان؟ قائزان نے بظاہر ہاں میں سر ہلایا۔ قائرہ اس کا بازو تھامے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے قائزان، جب مجھے پتہ چلا میں ماں نہیں بن سکتی، اس دن میرے سارے خواب ٹوٹ گئے تھے۔ دلہن بننا، لال جوڑا پہننا، اپنے محرم کے خواب دیکھنا، مگر آپ سے شادی کے بعد مجھے لگا کہ اچانک ہی مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ساتھ تمہاری زندگی خوشگوار ہوگی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ ہاں قائزان، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنی ماں کا سوال کریں گے تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ قائزان نے ڈھیروں ضبط سے آنکھیں میچی۔ میں سوچ رہا تھا کیوں نہ ہم کہیں گھومنے چلیں، یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے نا؟ اس کے بعد بدلنے پر قائرہ نے گہری سانس لی۔ کیا یہ علاقہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے قائزان؟ وہ اب معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ تم سے زیادہ خوبصورت تو تم خود بھی نہیں۔ قائزان نے ایک بھرپور نظر اس کے پہناوے پر ڈالی۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ قائزان نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کے لبوں پر کس کرنے لگی۔ قائزان دھیرے دھیرے سے اس کے نازک خوبصورت جسم کو کپڑوں سے آزاد کر رہا تھا۔ قائرہ نے بھی اس کی شرٹ اتار دی۔ اب وہ پوری قوت سے اس کے لبوں پر جھکی اپنی پیاس بجھا رہی تھی۔ قائزان اس کی اوپری دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں سے دبا رہا تھا۔ قائرہ کے پورے وجود میں سرشاری سی پھیل گئی تھی۔ قائزان اسے لٹا کر اس کے اوپر جھکا۔ قائرہ کو اپنے نرم ابھرے ابھاروں پر اس کا لمس پاگل کر رہا تھا۔ وہ پوری شدت سے اپنے لبوں اور دانتوں سے انہیں نچوڑ رہا تھا۔ قائرہ مسلسل اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے آہیں بھر رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے قائرہ کا جسم کانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے بند ہو گئی تھیں۔
اور قائزان اس کی اس مدہوشی پر قربان ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دن انہوں نے سکون سے گزارے تھے، مگر زویا یہاں بھی آ گئی۔ تمہیں آخر کس نے ہمارا ایڈریس دیا؟ غصے سے دھاڑا۔ زویا پرسکون سے چل کر اس کے قریب آئی، بے انتہا قریب۔ ڈیئر ہسبینڈ، میں اپنے بچوں کے لیے پاتال میں بھی پہنچ سکتی ہوں، یہ تو پھر میرا شناسا ملک کا ایک شہر ہے۔ زویا اطمینان قابل دید تھا۔ میری بات سنو زویا، تم اس طرح کہیں بھی گھس کر نہیں آ سکتی اور زویا نے بہت آہستگی سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ میں یہاں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں آئی، مجھے تمہاری قربت، تمہاری پیاس کھینچ لائی ہے۔ خیر، میں یہاں قریبی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں، ہو سکے تو مجھ سے آ کر ایک بار مل لو۔ میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مگر ایک بڑی رقم لینے کے بعد۔ زویا نے اس کے رخساروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک ادا سے کہا تو قائزان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ تم دو گے، کیونکہ تم نہیں چاہو گے کہ تمہاری بیوی تمہاری بیماری کے بارے میں کچھ بھی جانے۔ میرے پاس تمہاری رپورٹ سب بھی موجود ہے قائزان، آگے تمہاری مرضی، وقت اور پتہ میں تمہیں میل کر دوں گی۔ خدا حافظ۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکی سرگوشی کر رہی تھی، جبکہ دروازے میں کھڑی قاہرہ نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ البتہ وہ باتیں نہیں سن پائی تھی۔ کہاں جا رہے ہو قائزان؟ 2 راتوں بعد اچانک ہی وہ اٹھ کر جانے لگا تو قاہرہ نے اسے مخاطب کیا۔ تھوڑا کام ہے، تم سو جانا، اوکے؟ قاہرہ کے دل پر کسی نے پاؤں رکھ دیا۔ زویا کا اسے ٹیکسٹ آیا تھا کہ قائزان آج رات اس سے ملنے والا ہے۔ وہ ہوٹل کے دروازے پر کھڑا تھا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ اندر آیا۔ البتہ زویا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ قاہرہ بس آتی ہی ہوگی۔ کیا پیو گے، ڈنر یا کافی؟ زویا نے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا خون، وہ غصے سے غرایا۔ ٹھیک ہے، پہلے میرا خون پی لو، پھر کام کی طرف آئیں گے، کیونکہ پیاس تو مجھے بھی بہت لگی ہے۔ وہ نائٹی کی ڈوریوں کو انگلیوں سے چھیڑتی ہوئی قدم قدم چل کر اس کے پاس آئی۔ یو نو واٹ قائزان، بہت مس کیا ہے میں نے تمہیں، اور میرے بیڈ نے بھی۔ وہ اسے کاؤچ پر دھکیل کر خود اس کے قریب آ بیٹھا۔ تمہیں میری یاد نہیں آئی کبھی اس طرح سے؟ وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے گردن تک لائی۔ باہر کھڑی قاہرہ جل کر راکھ ہو گئی۔ قائزان نے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ مجھے ایک دھوکے باز کی یاد نہ آئے؟ مجھے میرے جسم کو، میرے کمرے کو، میرے بیڈ کو، یہاں تک کہ میرے جسم کے ہر حصے کو جو تمہاری شدت سے یاد آئی تھی۔ اینڈ آئی سوئر، اگر بات انا کی نہ ہوتی تو میں تمہیں ہر رات اپنے پاس رکھتا، بھلے دن میں تم کتنا بھی دور بھاگ لو۔ وہ کہہ رہا تھا۔ قاہرہ کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میں چاہتی ہوں تم سب کچھ ختم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہو، مگر صرف ایک بار قائزان، صرف ایک آخری بار مجھے خود پر اختیار دے دو، مجھے تمہیں محسوس کرنا۔ قائزان یوں ہی پرسکون سا بیٹھا رہا، جبکہ زویا کا ہاتھ اس کی شرٹ کے اوپر بٹنوں کو بڑی آہستگی سے کھول رہا تھا۔ میں بالکل تمہیں خود پر اختیار دیتا اگر میرے گھر میں میری بیوی میرا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ قائزان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا، مگر قاہرہ کو تو یہ بھی کسی ڈارک رومانس کا حصہ لگ رہا تھا۔ یہ رہے اس گھر کے پیپرز، وہ 1 عدد فلیٹ بھی تمہارا ہوا، اس کے ساتھ ہی یہ 50 لاکھ کا چیک بھی تمہارا ہوا، اور بولو مزید کیا لوگی ہماری زندگیوں سے جانے کے لیے؟ قائزان نے پیپرز اس کی طرف بڑھائے اور چیک نکال کر اسے تھمایا، جسے وہ مسکرا کر تھام گئی۔ بہت بہت مبارک ہو، تم آزاد ہو، ایک ڈرنک تو بنتی ہے۔ او کم آن، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے۔ اس نے قائزان کو ڈرنک کا گلاس تھماتے ہوئے کہا تو وہ گہری سانس لے کر پینے لگا۔ قاہرہ کچھ بھی نہیں سن پائی تھی، کیونکہ وہ دونوں بہت مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ نہ وہ ان پیپرز کے بارے میں کچھ جانتی تھی، اگر جانتی تھی تو صرف اتنا کہ رات کے اس پہر اس کا شوہر اپنی پہلی بیوی سے چھپ کر ملنے آیا تھا۔ قائزان جیسے ہی اٹھ کر دروازے کی طرف آنے لگا تو اس کا سر اچانک چکرایا۔ کیا ملایا تھا تم نے ڈرنک میں؟ وہ بمشکل پلٹ کر اس سے بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ اپنی محبت کا نشہ۔ وہ جیسے ہی گرنے لگا، زویا نے اسے تھام کر سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لٹایا اور مسکرا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ قاہرہ نے بے بسی بھرے حقارت سے اسے دیکھا۔ ویسے تو میں کسی سے کچھ شیئر نہیں کرتی، لیکن تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتی ہو، آخر تم اس کی دوسری بیوی ہو۔ زویا کی بات پر قاہرہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی زار و قطار رو رہی تھی اور اسے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔
وہ کیسے اس سے جھوٹ بول کر جا سکتا ہے، اور پھر وہ ڈرنک بھی کر رہا تھا؟ ان دونوں کی قربتوں کو سوچ کر ہی قاہرہ کا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ 2 گھنٹے تک گیلے کپڑوں سمیت زمین پر بیٹھی یوں ہی روتی رہی، پھر اٹھ کر کمرے میں واپس آئی، کپڑے چینج کیے، نیٹ سے ایک اچھا ہوٹل سرچ کر کے نکالا، اپنا سوٹ کیس تیار کیا اور ایک نظر دونوں بچوں کے کمرے پر ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ بچوں کے ساتھ میڈ بھی تھی جو قاہرہ کی طبیعت کی وجہ سے قائزان نے رکھی تھی۔ جاتے جاتے وہ اس کے لیے ایک لیٹر چھوڑ گئی تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھا، آس پاس نظر دوڑائی۔ زویا کاؤچ پر ٹانگ رکھے بیٹھی موبائل چلا رہی تھی۔ قائزان کو سارا منظر یاد آنے لگا۔ تم نے کیا ملایا تھا ڈرنک میں، اور ہمارے درمیان کیا ہوا؟ قائزان اس کے سامنے کھڑا بے چینی سے سوال کرنے لگا۔ ریلیکس، تم نے غلطی سے میری والی ڈرنک کا گلاس پی لیا اور ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو۔ یہ کچھ ڈائیورس پیپرز ہیں، میں نے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دو، اور ہاں، میں اپنے بچوں سے ملنے آتی رہوں گی۔ زویا کی بات پر وہ خاموشی سے پیپرز لیے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وہ گہری مسکرائی۔ وہ جاتے جاتے اسے ایک بار پھر برباد کر گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی ڈرائنگ روم کی طرف آیا۔ اسے اپنی طبیعت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر لیٹ کر سو گیا۔ شاید نشہ اب بھی اس کے جسم پر اثر کیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھ ازلان کے رونے کی آواز سے کھلی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا تو میڈ پریشانی سے کبھی عمل تو کبھی ازلان کو گود میں لیے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اچھمبے سے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ قاہرہ اتنی دیر تک تو نہیں سوتی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو گہرا سکوت چھایا ہوا تھا، موت جیسا سناٹا۔ الماری کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا، اس کے کپڑے غائب تھے۔ قائزان کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ قاہرہ کہاں چلی گئی؟ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ قائزان کو اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ کاؤچ پر آ بیٹھا۔ موبائل نکال کر قاہرہ کو کال کی، مگر دوسری طرف کوئی جواب نہیں تھا۔ قائزان ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا، اور آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے قاہرہ کا نمبر کسی کو بھیج کر لوکیشن ٹریس کرنے کا کہا اور خود دوبارہ کمرے میں آیا۔ تبھی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سفید کاغذ پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر تھاما اور پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ ہمارے درمیان کسی تیسرے کو آنے نہیں دیں گے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، آپ نے کسی کو آنے نہیں دیا، کیونکہ وہ تو کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ آتا تو وہ ہے نا جو چلا جاتا ہے۔ زویا تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ، آپ کے دل میں رہی تھی، تبھی مجھ سے جھوٹ بول کر آپ اس سے ملنے گئے تھے۔ قائزان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ مزید نہ پڑھ سکا۔ اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی مگر اسے ہمت کرنی تھی۔ موبائل پر قاہرہ کی لوکیشن آ چکی تھی۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے رہ کر زویا پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ اس کے ہوٹل کے کمرے کے باہر کھڑا تھا جب وہ درستی سے چیخی۔ قائزان کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ قاہرہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اسے وہاں فلیٹ اور گھر کے کاغذ اور چیک دینے گیا تھا۔ اس نے ڈائیورس پیپرز بنوائے تھے۔ ہمارا کل رات ہی طلاق ہو گیا ہے، وہ بمشکل کہہ رہا تھا۔ سر بار بار چکرا رہا تھا۔ بالکل، طلاق سے پہلے آخری بار ساتھ سونا ضروری سمجھا ہے نا؟ وہ چیخی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو وہ دور ہوئی۔ خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو۔ آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے۔ میں محبت کرتی تھی آپ سے۔ آپ کو ایک دفعہ تو سوچنا چاہیے تھا نا، مگر میں جانتی ہوں کہ آپ کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ وہ اس پر بھڑک رہی تھی اور وہ کن پٹی مسلتے ہوئے اپنے حواسوں کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ قاہرہ نے، اس نے ہمیں لڑوانے کے لیے، تمہیں دکھانے کے لیے یہ سب کیا۔ I swear ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے صرف ڈیل کے لیے بلایا تھا اور وہ جاتے جاتے بھی مجھے اکیلا کر دینا چاہتی تھی۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ قائزان کی بات پر وہ سرخ آنکھیں لیے اس کے قریب آئی۔ تو اس نے بلایا تو آپ چلے گئے؟ ہاں، وہ غم و غصے سے چیخی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی، اگر میں نہ گیا تو وہ میری بیماری کے بارے میں تمہیں بتا دے گی۔ وہ سر پکڑتے ہوئے بمشکل اتنا کہہ سکا۔ وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ بیماری؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جب قائزان کے دماغ میں اچانک درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ سر پکڑے زمین پر گرتا چلا گیا۔ قاہرہ حواس باختہ سے اس کی طرف لپکی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں کھڑی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ قائزان کا دوست جس نے قاہرہ کا نمبر ٹریس کیا تھا
وہ بھی اسی شہر میں رہتا تھا۔ اس نے قائزان کو کال کی تو کائرہ سے اس کی حالت کا پتہ چلا۔ وہ فوراً سے وہاں آ گیا تھا۔ مت روئیں بھابھی پلیز، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب ٹینشنز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے دماغ پر بہت دباؤ ڈال لیا ہے۔ احمد نے کائرہ کو سمجھایا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں ان کی بات تسلی سے سن لیتی تو وہ اتنا ٹینس نہ ہوتے۔ وہ مسلسل خود کو دوش دے رہی تھی۔ احمد نے ساری بات پوچھی۔ کائرہ نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، تو زویا قائزان کو اس کی بیماری کو لے کر دھمکا رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی اور وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو گئی۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کائرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھابھی، قائزان کو دماغ کا مسئلہ ہے۔ یہ بات اسے شادی کے 1 مہینے بعد پتہ چلی تھی، جب ان کے درمیان سخت لڑائی ہوئی تھی تو قائزان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ تب سے زویا بجائے اسے سنبھالنے کے اس سے جان چھڑانے کے چکر میں تھی اور وہ اسی لیے اسے چھوڑ گئی تھی۔ قائزان نے اپنی بیماری آپ کو نہیں بتائی کیونکہ وہ خوفزدہ رہتا تھا کہ کہیں آپ بھی اسے نہ چھوڑ دو۔ احمد کی بات سن کر اسے افسوس ہوا تھا، لیکن قائزان پہلے بھی کام کی ٹینشن لیتے تھے، مگر کمپنی میں کبھی ان کی طبیعت نہیں بگڑی۔ وہ حیران تھی کیونکہ وہاں معاملہ محبت یا دل کا نہیں تھا، مگر یہاں تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ قائزان کو ہوا چکا تھا، ڈاکٹر سے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا، سو وہ اس کے پاس بیٹھی دھیرے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ بالآخر تمہیں میری خامی کے بارے میں پتہ چل ہی گیا۔ تم چھوڑ کر جانے کے لیے کون سا بہانہ بناؤ گی؟ وہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ کائرہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ قائزان پلیز، آپ نے مجھے میرے اتنے بڑے عیب کے ساتھ قبول کیا تھا۔ میں اولاد نہیں دے سکتی تھی، پھر بھی آپ نے مجھے سہارا دیا، مجھے اپنا نام دیا، مجھ سے محبت کی، تو آپ کو کیا لگا میں آپ کو چھوڑ دوں گی؟ آپ اگر مجھے بتا دیتے تو زویا آپ کے ڈر کا فائدہ کبھی نہ اٹھاتی۔ آپ کے چھپانے کی وجہ سے کتنا مسئلہ بنا ہے۔ کائرہ نے نرمی سے کہا تو قائزان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ڈر تھا، تم مجھے نہ چھوڑ دو۔ بہت شدت سے چاہا ہے میں نے تمہیں کائرہ۔ وہ چھوڑ کر گئی تھی تو میں جی لیا، تم چھوڑ کر جاؤ گی تو مر جاؤں گا۔ قائزان کے الفاظ پر کائرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنکھیں تو قائزان کی بھی بھیگ چکی تھیں۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی قائزان، اس نے قائزان کے سینے پر سر رکھ کر کہا۔ میں ڈر گیا تھا کائرہ، مجھے لگا تھا میں کبھی بچ نہیں پاؤں گا۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں، میں اب جی نہیں پاؤں گا۔ قائزان بے ساختہ رونے لگا۔ کائرہ نے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ پلیز قائزان، ریلیکس کریں، مت روئیں، طبیعت بگڑ جائے گی، میں یہی ہوں آپ کے پاس۔ کائرہ نے نرمی سے اسے کہا۔ وہ کائرہ کا ہاتھ لبوں سے لگائے ہنوز روتا رہا۔ قائزان، میرے لیے نہ صحیح، ہمارے ہونے والے بچے کے لیے اپنا خیال کر لیں پلیز۔ بچے کے ذکر پر وہ مسکرایا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے اس کے دنیا میں آنے کا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم پر زیادہ جائے گا یا مجھ پر۔ اچانک ہی ماحول میں تناؤ کم ہونے لگا۔ وہ اب مسکراتے ہوئے آنے والے مہمان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ تم نے جعلی کاغذات دیے مجھے؟ ہاں۔ وہ پرسکون سے اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا جب زویا نے فائل اس کی ٹیبل پر پٹک کر کہا۔ قائزان نے ایک پرسکون نگاہ اس پر ڈالی۔ کافی جلدی پتہ لگا لیا تمہارے ایڈوائزر نے۔ اس کا طنز زویا کو آگ ہی لگا گیا۔ تم نے دھوکے سے مجھ سے طلاق پیپر سائن کروائے ہیں، اور وہ تمہاری بیوی تمہیں میرے ساتھ کمرے میں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہے؟ مگر اب نہیں، میں اسے ابھی جا کر تمہاری بیماری کا بتاؤں گی۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اس پر، دیکھنا کیسے لات مار کر جائے گی تمہیں۔ ویسے بھی اسے تمہاری دولت سے محبت ہے نہ کہ تم سے، وہ بھڑکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سانسوں کا تنفس تیز ہو چکا تھا۔ کیا بتاؤ گی مجھے تم زویا؟ کائرہ پرسکون سی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ یہی کہ تم جس کے ساتھ رہ رہی ہو ایک پاگل آدمی ہے، دورے پڑتے ہیں اسے، کبھی بھی تیش میں آ کر تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ میرے بچے یہاں محفوظ نہیں، میں کورٹ جاؤں گی اور اپنے بچے اس سے واپس لے لوں گی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے گھور کر کہہ رہی تھی۔ کائرہ بس ہلکا سا مسکرائے۔ تو کیا تمہارے بچے تمہارے پاس محفوظ ہوں گے؟ یہ دیکھنے کے بعد کیا عدالت انہیں تمہیں سونپ دے گی؟ کائرہ نے موبائل اس کے سامنے لہرایا جس پر زویا کی مختلف ویڈیوز تھیں۔ وہ کب کب کس سے مل چکی ہے سارا ڈیٹا موجود تھا۔ وہ سکتے میں رہ گئی۔ یہ سب فیک ہے، یہ اس پاگل آدمی نے بنوایا ہوگا۔
تم میری بات کا یقین کرو، یہ سائیکو۔ وہ چیخ چیخ کر اسے اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی جب کائرہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ پہلی بات، اگر تم نے اب میرے شوہر کو ایسے القابات سے نوازا تو میں تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ دوسری بات، یہ فیک نہیں، ریئل ہے، اور اس جیسے کئی ثبوت میرے پاس مختلف فلیشز میں پڑے ہیں۔ اب میری بات کان کھول کر سنو۔ اگر تم نے اب میرے اور قائزان کے بیچ آنے یا کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی یا بچوں کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی تو جو تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ کائرہ خطرناک حد تک اسے خوفزدہ کر چکی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ رہی بات قائزان کی بیماری کی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ایک بیوی کے لیے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو پھر سے ٹھیک کر سکتی ہے، مگر تم کیا جانو؟ تم تو پیسے اور طاقت کی وجہ سے قائزان کے ساتھ تھی، مگر میں قائزان سے محبت کرتی ہوں۔ میں ان کے اچھے برے پر طرح کے وقتوں میں ان کے ساتھ رہوں گی، اور تم دیکھنا زویا، میں اپنے پیار سے نہ صرف اپنے شوہر بلکہ اپنے پورے گھر اور اپنے بچوں کی زندگی حسین ترین بنا دوں گی۔ کائرہ کے الفاظوں پر جہاں زویا کو چپ لگی وہیں قائزان نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ وہ واقعی اس کی ہر پریشانی کا حل تھی۔ زویا واپس جا چکی تھی۔ وہ اب غلطی سے بھی ان کی زندگی میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کائرہ کو آپریشن ہوا تھا۔ اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا جو بنا بنایا قائزان تھا۔ میں نے کہا تھا نا، بابا کا بیٹا بابا پر ہی جائے گا۔ قائزان اسے گود میں لیے کائرہ کو مزے سے کہنے لگا تو کائرہ نے منہ بسوڑا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ بیبی گرل ہوگی انشاءاللہ، اور وہ مجھ پر ہی جائے گی، دیکھنا آپ۔ کائرہ نے گردن اکڑا کر کہا تو وہ گہرا مسکرایا۔ زندگی اچانک ہی حسین ہونے لگی تھی۔ وہ واپس پاکستان آ گئے تھے۔ کائرہ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور قائزان سارا دن آفس میں رہتا تھا۔ وہ دن بھر تھک ہار کر سو جاتی تھی، اور وہ جب سارے دن کی تھکن سے چور گھر آتا تو اسے سوتا پا کر خود بچوں کے کمرے میں چلا جاتا۔ وہ انہیں بالکل بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا، مگر آج وہ کائرہ کے ساتھ وقت گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تو اسے کال کر کے پہلے ہی بتا چکا تھا اور خود بھی کام ختم کر کے جلد از جلد گھر آنا چاہتا تھا۔ کائرہ تیار ہو چکی تھی تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ وہ چہک کر کھڑکی سے نیچے اس کی گاڑی کو اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ قائزان گاڑی سے نکلا تو نظر بے ساختہ اس پر پڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر قائزان بھی مسکرایا۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ پوری طرح تیار تھی۔ وہ قدم قدم چل کر اس کے پاس آیا۔ اگر اتنی محنت سے تیار ہونا تھا تو پہلے بتا دیتی، میں اپارٹمنٹ پر اتنی تیاریاں نہ کرتا۔ قائزان کی بات پر اس کی آنکھوں کی چمک بجھی۔ کیوں؟ اچھی نہیں لگ رہی کیا جو آپ کو اپارٹمنٹ تیار کرنے پر افسوس ہو رہا؟ وہ منہ بسوڑے کہنے لگی تو وہ مسکرایا۔ میرا مطلب ہے میں نے جس مقصد کے لیے اپارٹمنٹ ریڈی کیا ہے، جس طرح تم تیار ہوئی ہو، میرا نہیں خیال کہ میں تم پر کوئی بھی ظلم کر پاؤں گا۔ اچھا نہیں لگے گا اپنی بیوی کا میک اپ خراب کرنا۔ قائزان کی بات پر وہ گردن جھکا کر مسکرائی۔ ڈونٹ وری، یہ کپڑے صرف ڈنر تک کے لیے ہیں، آگے کا پلان میں کر چکی ہوں۔ وہ ایک ادا سے اس کی ٹائی کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگی تو وہ گہرا مسکرایا۔ کافی سمجھدار ہو گئی ہو میرے ساتھ رہ رہ کر، اور کافی سیکسی بھی۔ کائرہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے سینے پر مارا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ ڈنر ہو چکا تھا، البتہ ہلکی پھلکی باتیں چل رہی تھیں۔ شکر آپ کو ساتھ وقت گزارنے کا خیال تو آیا، ورنہ کتنا وقت ہوا ہم یوں اس طرح ساتھ نہیں بیٹھے۔ کائرہ نے اسے دیکھ کر کہا، ہاں، کیونکہ آج کی رات بہت اسپیشل ہے میرے لیے۔ وہ گہری سانس لے کر کہنے لگا تو کائرہ نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ آج کی رات کیا خاص ہے؟ ڈونٹ ٹیل می، کچھ مس کر رہی ہوں میں؟ اسے اب تجسس ہو رہا تھا۔ آج 2 سال پہلے آج ہی کی رات تو میرے آفس میں میرے ساتھ تھی اور تیز بارش ہو رہی تھی۔ تمہاری اچانک والی نزدیکیوں نے آج ہی کی رات مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ اسے اپنے قریب کیے کہنے لگا تو وہ مسکرائی۔ آپ کو تاریخ بھی یاد ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ تم میرے آفس میں سب سے پہلے کس کلر کے ڈریس میں آئی تھی۔ اس نے اسے آنکھ ماری۔ اوف، آپ مجھے شروع سے نوٹ کر رہے تھے؟ واو، اس نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ میں تو اور بھی بہت کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے خوبصورت پھولوں کی سیج سے سجے بیڈ پر لے آیا۔ پورے اپارٹمنٹ کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج وہ 2 سال بعد اس کے ساتھ شادی کی پہلی جیسی سہاگ رات منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر جھکا، اس کے کان کے جھمکے نکالتے ہوئے کانوں پر باری باری لب رکھے، پھر اس کے گلے سے ہار نکالتے ہوئے وہاں لو بائٹ کی، پھر دھیرے سے اس کا دوپٹہ گلے سے ہٹایا۔ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے ہماری شادی کی پہلی رات ہو۔ اس کے انداز پر کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ تم بھی تو پہلی رات کی طرح حسین لگ رہی ہو۔ قائزان نے باری باری اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ اپنی ڈریس شرٹ اتار کر اس پر جھک رہا تھا جب کائرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ اسے لٹا کر اس کے سینے پر ٹھوڑی رکھے اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر قائزان ہلکا سا مسکرایا۔ میں نے جب آپ کو دیکھا تھا آپ مجھے ہینڈسم لگے اور کھڑوس بھی، اس کے سینے پر انگلی پھیرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ قائزان نے آئی برو اچکائی۔ میں تمہیں کھڑوس لگتا تھا؟ اس نے مصنوعی گھوری سے اسے نوازا۔ لگتا سے کیا مراد ہے؟ آپ تھے کھڑوس، کبھی کبھی بن جاتے ہیں اکثر۔ قائرہ نے چہرہ اٹھا کر اس سے زیادہ اسے گھورا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ چلو ہینڈسم بھی تو لگا ہی تھا نا۔ ہاں، میں نے سوچا اگر باس سنگل ہوگا تو پھنسا لوں گی، مگر آپ تو میرڈ تھے، اس لیے میں پھر آپ کو باس کی نظر سے ہی دیکھنے لگی۔ اس نے کاندھے اچکا کر کہا۔ ہاں، اور پھر تمہارا یہ رومانٹک باس تم سے عشق کر بیٹھا اور تم سے نکاح کر لیا اور کانٹریکٹ میرج بھی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں کانٹریکٹ آگ میں جھونک کر اس نے تمہیں ہمیشہ کے لیے حاصل کر لیا۔ اٹس کالڈ ٹرو لو۔ وہ اسے لٹا کر اس پر جھکتے ہوئے دھیرے دھیرے جنون بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ سرخ ہوئی تھی۔ اور اب یہ باس اپنی سیکٹری کے ساتھ سہاگ رات منائے گا۔ مزید اضافہ کیا تو پھر سے وہ اسے روک کر اس پر جھکی۔ اب کیا؟ وہ بیزار ہی ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا، آپ نے کہا تھا آپ مجھے واپس آفس میں جاب دیں گے۔ بھائی مجھے نہیں پتا قائزان، مجھے جاب چاہیے۔ اس کے ضدی انداز پر قائزان ہلکا سا ہنسا۔ جاب کی کیا ضرورت ہے میری جان، میری کرسی آپ کی ہے، جا کے سنبھالو سب کچھ، اس نے فدا ہونے والے انداز میں کہا۔ وہ مسکرائی مگر سنبھل کر واپس بھویں سمیٹتے اسے گھورنے لگی۔ نہیں، مجھے میری وہ والی جاب واپس چاہیے۔ اوف، پھر جب سارا دن تم میری آنکھوں کے سامنے ہوگی تو میں کام کیسے کر پاؤں گا یار، میں تو تم میں ہی کھویا رہوں گا۔ قائزان نے بے چارگی سے کہا تو وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ مگر اس وقت میں سیریس ہوں قائزان، میں نے سنا ہے بہت خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں آپ کے آفس میں آج کل۔ میں بس اپنی پوزیشن پر واپس آنا چاہتی ہوں تاکہ کوئی آپ کے قریب نہ آئے، سب صرف امپلائی رہے۔ اس کے انسیکیور ہونے پر قائزان کی آنکھیں چمکی۔ اور یعنی تم مجھ پر نظر رکھنے آ رہی ہو؟ یہ بھی صحیح ہے، مگر اس بات کی گارنٹی میں بالکل نہیں دوں گا کہ کوئی گر تمہارے ہسبینڈ پر لائن مارے وہ اسے آفس سے نکالو گے۔ قائزان نے جیسے ہاتھ کھڑے کیے۔ ڈونٹ وری ڈیئر ہسبینڈ، ابھی تو آپ نے کہا نا کہ آپ کی کرسی میری ہے، تو یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کب سیکٹری بننا ہے اور کب باس۔ قائرہ نے گردن اکڑا کر کہا تو قائزان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ دیٹس مائی کوئین۔ اچھا چلو نا، اب مجھے میرا کام کرنے دو، باتوں میں لگا رکھا ہے۔ عجیب، قائزان اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جنون کی حد تک بھڑک اٹھا تھا۔ اس کے کپڑے اتارتے ہوئے قائزان کے ہاتھ سے اس کی شرٹ پھٹ گئی۔ قائرہ نے رک کر اسے گھورا تو اس نے کان پکڑ کر اشارے سے دوسری کیا پھر دونوں ہنس دیے۔